حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنے والی رات ہو سکتا ہے رجب کی پہلی رات، اگر چاند نظر آ گیا تو یہ رجب کی پہلی رات ہوگی، اور یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس ماہ کی پہلی شب کو خاص اہتمام کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ مولا علی کا دستور تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سال میں 4 راتیں ہر کام سے فارغ ہوا صرف عبادت میں گزارتے تھے۔ یعنی ان 4 راتوں میں خاص طور پر عبادت فرماتے تھے، اور وہ 4 راتیں یہ ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی رات، جو اگر چاند نظر آئے تو یہ جو پہلی رات ہوگی یہ والی، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، ماہ شعبان کی 15ویں رات۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے گا تو اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس میں ایک رات یہ رجب کی پہلی رات ہے۔ جس طرح رجب کی پہلی شب نہایت اہم ہے، اسی طرح رجب کی 27ویں شب بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ یہی وہ عظیم رات ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلی وحی بھیجی گئی، اور اسی رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 27ویں شب میں عبادت کرنے اور اس کے دن میں روزہ رکھنے والے خوش نصیبوں کو ڈھیروں اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 27 رجب میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کا ثواب ملتا ہے۔ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے رات نوافل میں گزارے یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہو، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دیکھا آپ نے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے رجب کی 27ویں تاریخ کا اللہ کا عطا کردہ کیسا عظیم الشان تحفہ ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے اس کے 10 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز جس خوش نصیب کو اس رات میں نوافل پڑھنے عبادت کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے اسے 100 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بھی 27ویں شب عبادت میں گزاریں، دن کا روزہ رکھیں، تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ یہ تمام فضائل ہمیں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی سے نیت کر لیں گے کہ 27ویں کا ہم روزہ رکھیں گے، رات عبادت میں گزاریں گے، تو انشاءاللہ نامہ عمل میں ثواب لکھ دیا جائے گا۔ سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب یہ سانسیں رک جائیں اور ہمارے اعمال کا سلسلہ موقوف ہو جائے، لہٰذا نیکیوں کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر رجب کا مبارک مہینہ اگر نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی تو وقت ہے نا، مغرب کا ٹائم جیسے ہی شروع ہوگا یا سورج جیسے ہی غروب ہوگا تو رجب شروع ہوگی، اگر چاند نظر آیا تو رجب شروع ہو جائے گا۔ تو اب رجب تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایک لمحے کا پتہ نہیں، ہم مغرب تک دنیا میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اور رجب مل گیا تو ہو سکتا ہے یہ رجب ہماری زندگی کا آخری رجب ہو۔ تو رجب میں خوب عبادت کر لیں، نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ سیدنا ابو قلابہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ حوالوں کے ساتھ موجود ہیں، کسی کو بھی اس کا حوالہ چاہیے ہو تمام حوالہ جات موجود ہیں، جیسی یہ حدیث پاک میں نے سنائی ہے، شعب الایمان جلد 3 صفحہ 368، حدیث نمبر 3802، یہ سارے حوالے، کتابوں کے حوالے، حدیث نمبر، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ کئی لوگ میسج کرتے ہیں کہ رجب کے حوالے سے کوئی اتھینٹیکیٹڈ حدیث پاک کون سی ہے روزوں کے حوالے سے، تو بہت ساری احادیث ہیں رجب کے روزوں کے فضائل کے بارے میں، اور ساری ایسی ہیں کہ حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ پاک اس نہر سے سیراب کرے گا۔ یہ بھی، اس کے بھی سارے حوالہ جات موجود ہیں اس حدیث پاک کے بھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے۔ الجامع الصغیر کی حدیث پاک ہے 5051
صفحہ 311 پہ یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ اگر کل پہلا روزہ ہوتا ہے، رات کو اگر چاند نظر آتا ہے تو کل کا جو پہلا روزہ ہے یہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 مہینے کا کفارہ ہے۔ تو اگر کل روزہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ پہلے 3 روزوں کی افطاری کا ہم نے ادھر ہی اہتمام کیا ہے، تو جو بھی روزہ رکھیں وہ پہلے سے بتا بھی دیں تاکہ ہم اتنے وہ انشاءاللہ گروپ میں جو مسجد کا گروپ بنا ہوا ہے اس میں ٹائم بھیج دیں گے۔ جیسے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے 5:43 اور 10 سیکنڈ، 5:43 یہ ٹائم ہے، اس سے پہلے بند کریں، اور بہتر ہے 2-4 منٹ پہلے کر لیں، ہاں وہ بہتر ہے۔ اسی طرح مغرب 5:13 اور 50 سیکنڈ اس پہ روزہ افطار کریں گے، تو اس سے پہلے نہ کر لیں تو تھوڑا سا بعد چند سیکنڈ 1 منٹ صبر کر لیں، بعد میں کر لیں، اور اذانوں پہ ڈیپینڈ نہ کریں، اذانوں کی آواز 3-4 منٹ پہلے آ رہی ہوتی ہے، ابھی ٹائم نہیں شروع ہوتا تو اذانیں جگہ جگہ شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ٹائم کے حساب سے صبح کا وقت اور شام کا اس کا حساب کتاب رکھنا چاہیے۔ جی روزہ نیت کر لیں، بغیر کھائے بھی روزہ ہو جاتا ہے، کھانا ضروری نہیں ہے، کھائیں گے ثواب کا کام ہے، برکت، سحری کرنا برکت والا کام ہے، ثواب والا کام ہے، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا، جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو از سر نو عمل شروع کر، تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی، جو زائد کرے اللہ اس سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کے بو سے پہچانے جائیں گے، ان کے لیے دسترخوان اور پانی کے کوزے رکھے جائیں گے جن پر مشک سے مہر ہوگی، انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے، بس وہ کھائیں گے پئیں گے آرام کریں گے، حالانکہ قیامت والے دن لوگ حساب کتاب کی مشقت میں پریشان ہوں گے، مشقت میں مبتلا ہوں گے، اور روزے دار آرام کر رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو رجب کے روزے رکھنے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہیں، رجب کے روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں خاص محل تیار فرمایا ہے، اور رجب نامی نہر سے اللہ پاک سیراب فرمائے گا، جہنم کے دروازے بند ہوں گے، جنتی دروازے کھول دیے جائیں گے، روزے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، روزے محشر کی ناقابل برداشت گرمی بھوک پیاس میں ان کے کھانے پینے آرام کا بندوبست کیا جائے گا۔ نفلی روزوں کے اس قدر زبردست فضائل و برکات سننے کے بعد اب ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی بکثرت اہتمام کیا کریں، اور ماہ رجب میں ہی روزے رکھنے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ یہ چونکہ گویا روزوں کا موسم شروع ہو گیا، پہلے رجب المرجب کے روزے، پھر اس کے بعد پھر شعبان کے روزے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر رمضان کے تو فرض ہیں وہ تو رکھنے ہی رکھنے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رجب میں بھی رکھیں، شعبان کے روزے بھی رکھیں، تو پھر رمضان کے تو ہیں ہی فرض۔ اللہ پاک ہمیں رجب کے روزے رکھنے کی اور رجب کی جو پہلی رات ہے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔